يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ویورز، آج ہم آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے سعودی عرب کی تاریخ. تو چلو شروع کرتے ہیں. سعودی شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ سے جانا جاتا ہے. 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا. خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر سال 1299 سے 1922 تک قائم رہی، تقریباً 623 سال تک. جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی. امریکہ، برطانیہ، یورپین نصرانیوں اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا. امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. امریکہ و یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی. تقریباً 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئی. چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہی سے شروع کروایا. امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچین تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوا. اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی غیر عربی، ہم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں. پھر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی. یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہے. آپ لارنس آف عربیہ لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں. امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا. عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا. اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا. پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی. مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے. جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے. اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے. پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا. حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا. ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے. اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی. اسی نجد میں ابن الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے. لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے. جنت البقیع اور جنت المعلی میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیمیٹ کر دیا.
بدقسمتی سے آج بھی کئی بولے بالے مسلمان انہیں قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسے نہ تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام السعود کے نام پر رکھ دیا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں دی لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنوائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کامتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور آج بھی ناچ رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حجاز مقدس بولے، نہ کہ سعودی عرب بولے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ آمین۔